وفد نجیب کی خوب خاطر ہو رہی تھی، لیکن صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ انہیں واپس جانے کی بڑی بے چینی ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ یہاں سے جانے کے لیے کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے دل میں جوش ہے کہ جو کچھ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فائدے حاصل کیے اور جو گفتار سے ہمیں فیض پہنچا اور جو برکتیں اور فائدے ہمیں ملے ہیں، ہم اس کی اطلاع جلد سے جلد جا کے اپنی قوم کو دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحائف دیے اور محبت سے رخصت کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی اور بھی باقی رہ گیا؟ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل بہلاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے اچھا تمہارے گھر میں کون کون ہے، تاکہ وہ اپنے گھر والوں کی باتیں کریں اور ان کا دل خوش ہو. تو پھر ان سے جاتے ہوئے پوچھا کہ کوئی اور تم لوگوں میں سے باقی تو نہیں رہ گیا؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، ہمارے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی ہے جسے ہم نے اپنے مال و اسباب کے پاس چھوڑا ہوا ہے، یعنی ذرا باہر کر کے جو ہمارا سامان ہے اس کے پاس ہے، وہ حفاظت کے لیے. آپ نے فرمایا اسے بھی بھیج دینا. وہ حاضر ہوا نوجوان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری قوم پہ بہت لطف اور رحمت کی ہے، مجھے بھی کچھ عطا کیجیے. آپ نے فرمایا تمہیں کیا چاہیے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرا مدعا اپنی قوم کے مدعا سے الگ ہے، یعنی میرے دل میں کوئی اور ہی خواہش ہے. کہنے لگا اگرچہ میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ یہاں اسلام کی محبت سے آئے اور صدقات کا مال بھی لائے، لیکن میرا مدعا ان سے مختلف ہے. آپ نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں اپنے گھر سے صرف اس لیے آیا تھا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم کرے اور میرے دل کو غنی کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں یہی دعا کی. اور 10 ہجری کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا تو اس قبیلے کے لوگ بھی حج میں آئے، آپ سے ملے. آپ نے پوچھا اس نوجوان کی کیا خبر ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسا انسان تو کبھی دیکھنے میں ہی نہیں آیا، اس جیسا قانے تو کوئی سنا ہی نہیں گیا. اگر دنیا بھر کی دولت اس کے سامنے تقسیم ہو رہی ہو تو وہ نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا. یعنی اتنی قناعت اور اتنا غنا اس کے دل میں آ گیا. نوجوان ہے. سوچنے کی بات ہے ہماری یوتھ مٹیریل کے شوق میں کیا کچھ کر رہی ہے، کتنا ڈفرنس ہے ہماری اور ان کی تھنکنگ میں. نوجوان ہے، ابھی آگے زندگی پڑی ہوئی ہے. انہیں ایک قبیلہ آیا وفد ازرا. آپ نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم بنی ازرا ہیں اور قصی کی ماں کی طرف سے ان کے بھائی ہیں، اور ہم نے ہی قصی کو ترقی دلائی تھی اور خزاع اور بنی بکر کو مکہ سے نکالا تھا، یعنی ہم نے قصی کی مدد کی تھی اس زمانے میں، اس لیے ہم کو آپ سے قرابت بھی ہے اور نسب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحبا کہا، بہت خوشی سے ان کو ویلکم کیا کہ میرے آباء و اجداد کی تم لوگوں نے مدد کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے احسانات کو مانتے تھے اور ان کی قدر کیا کرتے تھے. پھر آپ نے ان کو بشارت سنائی کہ عنقریب شام فتح ہو جائے گا، ہرقل ان کے علاقے سے بھاگ جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کاہنوں سے جا کے سوال نہ کیا کرو، اور جو قربانیاں دیا کرتے تھے آئندہ وہ قربانیاں نہ دو، یعنی بتوں کے نام پہ، بلکہ اب تو صرف عید الاضحیٰ کی قربانی رہ گئی ہے. یہ لوگ کچھ دن مدینہ منورہ میں رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انعام وغیرہ دے کے وہاں سے رخصت کیا. اسی طرح ایک وفد تھا مخارب کا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مہمانی کرتے تھے، صبح و شام ان کے لیے کھانا لاتے تھے. اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کو ظہر سے لے کے عصر تک کا پورا وقت دیا. ان میں سے ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میموری تو زبردست تھی. غور سے دیکھا اور فرمایا میں نے تم کو پہلے بھی دیکھا ہوا ہے. وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ نے واقعی مجھے پہلے دیکھا ہوا ہے، اور آپ نے مجھ سے بات بھی کی تھی، اور میں نے بدترین کلام سے آپ کو جواب دیا تھا اور بہت بری طرح آپ کے کلام کو رد کیا تھا. اور یہ اکاس کے میلے کا ذکر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دعوت دین دی تھی تو انہوں نے بہت بری طرح سے آپ کی دعوت کو چھٹلایا تھا. پھر کہنے لگا کہ شکر ہے میرے ساتھی تو اسی طرح مر گئے بغیر اسلام قبول کے، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی اور ایمان نصیب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی تھی. اس نے کہا تھا میرے دعا کیجیے کہ جو کچھ مجھ سے پہلے ہوا اللہ مجھے معاف کر دے. آپ نے دعا فرمائی تھی. اسی میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک وفد آیا تو ان میں ایک شخص آیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کیا تھا.
اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی باقی کچھ دینا تھا کہ اچانک مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا. میں نے کہا آپ یہیں رکے, میں وہ باقی جو آپ کو دینا ہے آ کے دیتا ہوں. ابھی آپ نبی نہیں تھے اور آپ وہیں کھڑے رہے, حتیٰ کہ 3 دن بعد میں وہاں سے گزرا تو دیکھا آپ وہیں کھڑے ہیں. میں نے کہا آپ 3 دنوں سے یہیں کھڑے ہیں؟ اب مجھے یاد آیا میں نے کہا تھا یہاں ٹھہرے, میں آ رہا ہوں. انہوں نے کہا ہاں میں 3 دن سے یہیں کھڑا ہوں اور تم نے مجھ کو تکلیف دی. بس اتنی سی بات, کوئی لمبا چوڑا گلا نہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہادر بھی تھے. مکہ میں ہی رکانہ نامی ایک پہلوان تھا, اس کو بڑا گھمنڈ تھا کہ کوئی اس کو نہیں کشتی میں پچھاڑ سکتا, اور اس نے ایمان لانے کی شرط یہ رکھی تھی کہ اگر کوئی مجھے پچھاڑ دے گا تو میں ایمان بھی لے آؤں گا اور اپنی ساری بکریاں بھی اس کو دے دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ اس کو پچھاڑا تھا, اور پھر اس کو بکریاں بھی واپس بخش دیں کہ مجھے نہیں چاہیے. تو مختلف لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معاملات کیے اور لوگ دل و جان سے ایمان لے آتے تھے. ان میں ایک وفد تھا بنی عیش, یہ بھی نجران کے علاقے کے لوگ تھے. کہنے لگے ہمارے پاس مال ہے, مویشی ہیں, ہماری گزر بسر ان پہ ہوتی ہے, لیکن ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ ہجرت کے بغیر ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا, تو اب اس مال اور مویشی کا کیا فائدہ, ہم سب کچھ بیچ کے آپ کے پاس آ جاتے. یعنی ہجرت کرنے کو تیار ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, وہیں رہو جہاں تم آباد ہو, بس کیا کرو, اللہ سے ڈرتے رہو, تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہ آئے گی. اور پھر آپ نے ان کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ اگر سب مسلمان اپنے علاقوں کو چھوڑ کے یہاں جمع ہو جائیں گے, ایک تو اسلامی جو رقبہ ہے وہ لوگوں کے لیے تنگ ہو جائے گا, اور دوسری بات یہ کہ اسلام کی دعوت دوسری جگہوں تک پھیلے گی اگر لوگ اپنے اپنے علاقوں میں رہ کے اسلام پہ عمل کریں گے. اتنی حکمت ہے. دیکھیں آپ نے یہ نہیں ان کو مشقت میں ڈالا کہ سب کچھ بیچ دو اور اب تم لوگ آ جاؤ. جب ضرورت تھی تب ہجرت کے لیے سب کچھ کیا صحابہ نے. اب اس وقت ہجرت کی ضرورت نہیں تھی اور ان کو تسلی بھی دے دی. ان کو فکر ہوئی نا کہ ہمارے ایمان کا تو اب کوئی فائدہ نہیں اگر ہم ہجرت نہ کریں, تو کہا نہیں وہی رہو, بس صرف کیا کرو, اللہ سے ڈرتے رہو. اس طرح ایک وفد آیا بنی فزارہ. آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری بستیوں کا کیا حال ہے. کہنے لگے بستیوں میں قحط ہے, مویشی سب مر گئے ہیں, باغ خشک ہیں, بچے بھوکے مر رہے ہیں, آپ اللہ سے دعا کریں ہماری فریاد سنیں. پھر آپ نے اس قوم کے حق میں بارش کی دعا فرمائی اور کہا تھا کہ اے اللہ اپنے بندوں اور جانوروں کو سیراب کر, اپنی رحمت پھیلا, اپنی مردہ بستیوں کو زندہ کر دے. یا اللہ ہم پر فریاد رس لوگوں پر بارش جو تیری رحمت ہے جلد بھیج, دیر نہ ہو, وہ بارش نفع دے, نقصان نہ دے, سیراب کرے. اے اللہ ہم کو اپنی رحمت سے سیراب کر, عذاب نہ دینا, غرق نہ کرنا, اور دشمنوں پہ ہم کو نصرت عطا فرما. یہ قوم کہتی ہے جب ہم واپس پہنچے تو ٹھیک جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اسی وقت قوم کے لوگوں نے بتایا کہ وہاں بارش ہوئی, اور ایسی بارش ہوئی کہ کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں. انہی میں وفد نجران آیا تھا, عیسائیوں کا وہ مشہور وفد جو 9 ہجری میں آیا تھا, اور ان کو پتہ چلا تھا کہ ایک نبی ہیں جن کا ظہور ہو گیا ہے. لہذا اب ان عیسائیوں نے سوچا کہ ہم بھی جائیں اور پتہ کریں اس بات میں کتنی حقیقت ہے. ان میں ان کا ایک پادری, اس کا بھائی اور ایک اور شخص, یہ 3 لوگ وہاں سے نکلے. ان عیسائیوں کے 72 یا 73 گاؤں تھے, تقریباً 72 یا 73 گاؤں تھے. ان سب نے عیسائیت کی, اور علاقہ اتنا بڑا تھا کہ اگر اس علاقے میں کوئی چلتا تو صبح سے رات ہو جاتی. یہ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور انہوں نے روانگی سے پہلے سب لوگوں کو اکٹھا کیا تھا, گرجے کی گھنٹیاں بجا کے. جب سب عیسائی آئے تھے تب باہم مشورہ ہوا تھا کہ ہاں کچھ لوگ جائیں اور خبر نکال کے آئیں. جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, انہوں نے آپ سے گفتگو کی اور پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترین. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے, اور اللہ نے اسے مٹی سے بنایا اور پھر فرمایا کہ ہو جا, یعنی انسان بن جا, تو وہ بن گئے. اور اس طرح ان کے ساتھ کافی بات چیت ہوتی رہی. پھر یہ نہیں مان کے دیتے تھے, تو وہ آیت نازل ہوئی تھی
جس کا ترجمہ ہے کہ انہیں کہو کہ اپنی اولاد کو بلاؤ، ہم اپنی اولاد کو بلائیں گے، اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے، اور ہم بھی اور تم بھی جمع ہوں، اور پھر ہم اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ آیت سن کے عیسائی ڈر گئے، کہنے لگے اگر یہ واقعی اللہ کا نبی ہے تو اس کی بدوا سے تو ہم برباد ہو جائیں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ صلح پہ بات کر لیں اور چلے جائیں۔ خیر کچھ جزیہ کے اوپر بات کر کے اور یہ روانہ ہوئے تو واپسی پہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھ کے ایک امان نامہ عطا کیا تھا، معاہدہ تھا، نجران والوں کو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حفاظت حاصل ہوگی اور فوج ادھر نہیں آئے گی، اور ایک چھوٹی سی ایک تحریر تھی۔ راستے میں لوگ اپنی سواریوں پہ پڑھتے جا رہے تھے کہ اتنے میں بشپ کا جو بھائی تھا وہ دیکھتے دیکھتے گر پڑا اپنی سواری پر سے، اس پہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک برا کلمہ کہا اور کہنے کا اس کی وجہ سے ہم کو تکلیف پہنچی، یعنی میں ان کی تحریر پڑھ رہا تھا تب گر گیا۔ اس پہ اس نے کہا کہ بخدا وہ تو نبی ہے، یہ اسقف کہہ رہا ان کا بڑا پادری، پہچان گیا تھا۔ وہ کہنے لگا ان کا بھائی کہ میں تو اب اپنے پالان کو تب اتاروں گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں گا، یعنی نان سٹاپ اب واپسی کا سفر اختیار کروں گا، اتروں گا ہی نہیں جب تک کہ آپ کے پاس نہیں پہنچ جاتا، یعنی وہ نبی ہیں، تم نے تصدیق کر دی۔ اب جب وہ واپس پلٹا تو وہ بڑا چیخا چلایا کہ واپس آ جاؤ، اس نے کہا اب نہیں آؤں گا، سچی بات تمہارے منہ سے نکل گئی، اور سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور پھر وہیں رہ گیا۔ یہ لوگ جب واپس پلٹے تو باقی لوگوں کو انہوں نے تمام حقائق سے آگاہ کیا۔ جب انہوں نے یہ باتیں بتائیں تو ایک راہب جو عرصے سے اس گرجے کے اوپر کے ایک حصے میں رہا کرتا تھا اوپر سے چیخنے لگا مجھے اتارو، مجھے اتارو، اور میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے۔ سیدھا پہنچا، اسلام قبول کر کے وہیں رہنے لگا۔ جو حق پرست تھے، حق پہنچتا تھا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے۔ پھر آخرکار نجران کا ایک وفد گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ کسی کو روانہ کر دیجئے، ہم جسے جزیہ بھی ادا کیا کریں اور وہ ہمارے ساتھ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل تمہارے ہمراہ ایک ایسے شخص کو روانہ کروں گا کہ وہ امین ہے، امین ہے، امین ہے، 3 مرتبہ فرمایا تھا، حق امین، حق امین، حق امین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بتانا تھا اور بھیجنا تھا، ہم سب میں بے چینی تھی اور میرا دل کرتا تھا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لے لیں۔ جو ہی نماز ختم ہوئی میں نے اپنی گردن اونچی اونچی کرنی شروع کر دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مجھ پہ پڑے اور میں اس لقب کا مستحق ہو جاؤں، لیکن آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا۔ اس طرح ان کا لقب امین الامت پڑ گیا تھا، اور پھر ان کو نجران بھیجا گیا اور پھر ان کی صحبت سے اس علاقے میں اسلام پھیلا تھا۔ یہ تو کچھ حال تھا جو مختلف وفود کے ساتھ پیش آیا۔ اس کے علاوہ کچھ بڑے امیر اور بڑے بااثر لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا، اور انہی میں سے قسطنطنیہ میں ایک گورنر تھے، ان کا نام فردہ بن عمر تھا۔ فلسطین سے جو متصلہ علاقہ تھا اس میں ان کی حکومت تھی، اور ظاہری بات ہے رومیوں کا یہ علاقہ تھا اور یہ خود عیسائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو نامہ مبارک بھیجا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، تو اس نے اسلام بھی قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سفید رنگ کا انتہائی قیمتی خچر تحفے کے طور پہ بھیجا۔ بادشاہ قسطنطنیہ کو جب اس کے ایمان لانے کا علم ہوا تو بادشاہ نے بہت دھمکایا، اس کو بڑی دھمکی دی کہ تمہیں ہٹا دیں گے، معزول کر دیں گے، اسلام چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ آخرکار بادشاہ نے ان کو قید کر لیا، پھر بھی وہ نہ مانے تو ان کی پھانسی کا فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے پھانسی قبول کر لی، اسلام سے نہیں ہٹے، اور آخر وقت تک کہتے تھے میں نے اپنے رب کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، اسلام بھی لے آیا اور اللہ کی خاطر یہ موت قبول ہے، نہ دولت کی پرواہ کی، نہ اپنے سٹیٹس کی پرواہ کی، نہ ہی کسی پریشر کو قبول کیا، ثابت قدمی سے جمے رہے۔ یہ کچھ وفود اور کچھ لوگوں کے حالات تھے جن کے بارے میں پڑھ کے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہمارے دل میں ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی تکلیف، کوئی پریشر اور کوئی مخالفت ہمارے قدموں کو متزلزل نہ کر سکے۔ یہ تھا عام الوفود،
مختلف جو ڈیلیگیشنز آپ کے پاس آئے اور ان کے ساتھ جو مختلف معاملات ہوئے. اب واقعہ معراج اور اسراء کو تھوڑا سا دیکھ لیں، کیونکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، مرتبے اور آپ کی قدر دل میں آتی ہے، وہاں یہ واقعہ اتنا اہم ہے. یہ وہ واقعہ ہے معراج کا جو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت براق پہ سوار کر کے جبریل علیہ السلام مسجد حرام سے بیت المقدس لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، اور یہ ایک سائن تھا کہ آپ کی شریعت ہی اب فائنل شریعت ہے اور یہی مکمل دین ہے. اس کے بعد براق پہ آپ کو آسمان دنیا تک لے جایا گیا. جبریل علیہ السلام ساتھ ہیں، اور براق کا لفظ بہت اہم ہے. براق کا روٹ ورڈ برق ہے، اور برق آپ جانتے ہیں بجلی کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شاید سپیڈ آف لائٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریول کیا ہوگا. اور اگر آپ کو اس دنیا کے ٹائمنگز اور اس سسٹم سے نکلنا ہو تو لائٹ کی سپیڈ پہ اگر نکلا جائے تو پھر یہاں کا فریکشن آف اے سیکنڈ اور دوسری دنیا کے شاید ہزاروں سال گزر جاتے ہوں گے. یعنی لائٹ کی سپیڈ پہ 1,24,000 مائلز پر سیکنڈ انسان جاتا ہے، تو یہاں کا تو ایک سیکنڈ ہے اور ڈسٹنس طے ہو گیا 1,24,000 مائلز. اور ایک دوسرے سسٹم میں انسان ٹائم میں چلا جاتا ہے جس کا ٹائم یہاں کے ٹائم سے بہت ڈفرینٹ ہے، اور اس کے بارے میں کئی آیات اور احادیث سے بھی ہمیں علم ہوتا ہے. اس سے بظاہر دنیا کا تو بہت تھوڑا وقت گزرا تھا، لیکن وہاں آپ نے ایک پوری کائنات کا مشاہدہ کیا. آسمان دنیا پہ آپ پہنچے، جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا. آپ نے وہاں انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے آپ کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دائیں اور بائیں جانب کچھ روحیں دکھائیں. دائیں جانب کی روحیں نیک بخت تھیں اور بائیں جانب کی بدبخت. یعنی اولاد آدم دکھائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بتایا گیا کہ انہی کی اولاد میں سے کچھ لوگ تو خوش نصیب ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، اور کچھ بد نصیب ہیں جو بائیں ہاتھ پہ ہیں. پھر آپ کو دوسرے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں کا دروازہ کھلوایا گیا. وہاں آپ کی ملاقات یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. دونوں سے ملاقات ہوئی، سلام اور سلام کا جواب ملا، اور آپ کو مبارکباد دی. انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا. تیسرے آسمان پہ آپ پہنچے، وہاں پہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی، آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو حسن میں سے ایک حصہ دیا گیا، یعنی بڑے حسین تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ زلیخا کو برا بھلا کہنے والیاں اگر میرے یوسف کو دیکھتی تو انگلیوں کی بجائے اپنے دل کو کاٹ دیتی. یعنی ان کا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن تو یوسف علیہ السلام سے بھی بڑھ کے تھا. تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، وہاں آپ کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی. سلام کیا، جواب ملا، انہوں نے مرحبا کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کو دیکھا، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی، اقرار نبوت کیا. چھٹے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اور وہاں آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے مرحبا کہا، اقرار نبوت کیا. البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. ان سے کہا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پہ لے جایا گیا، اور وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. بیت المعمور ایک گھر ہے جو 7ویں آسمان پہ ہے،
اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے کی ایک مرتبہ باری آ جاتی ہے دوبارہ اس کے طواف کی نوبت نہیں آتی. یعنی اتنے فرشتوں کی فورس ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ عرش چرچراتا ہے، اور اس کا حق ہے کہ چرچرائے، کیونکہ ایک بالشت بھر جگہ بھی وہاں ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی تو کوئی ضرورت نہیں، اتنی بڑی مخلوق اس کی عبادت کر رہی ہے. کوئی مسلسل فرشتے رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کر رہے ہیں، کوئی سجود کر رہے ہیں، کوئی طواف کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب نظارے دکھائے جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، ایک آخری حد ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے، سلام ہوا، پوچھا گیا کیا لائے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات. جواب ملا السلام علیک ایھا النبی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی اپنے نیک لوگوں کو یاد رکھا. انہوں نے کہا تھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نیک بندوں پر بھی سلامتی اپنے ساتھ ساتھ. نیک بندوں کو اپنی انسانیت کے معراج کے موقع پہ یاد رکھا. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ڈرنکس پیش کی گئی تھیں معراج کے موقع پہ، شراب اور دودھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا تھا. مختلف واقعات ہیں معراج کے، اور یہ ایک طویل ایک سفر تھا. بہرحال اس کا ایک خلاصہ آپ کو دے رہے ہوں. اور یہاں پہ آپ کو تحفہ ملا تھا 5 نمازوں کا. شروع میں 50 نمازوں کا تحفہ ملا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کے واپس پلٹے تو کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ آپ نے فرمایا تھا 50 نمازوں کا. انہوں نے کہا تھا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے. آپ نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور پھر آپ کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا گیا. 10 نمازیں کم ہوئیں، پھر پلٹے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تخفیف کرائیے، آپ کی امت اتنا نہیں کر سکے گی. پھر مزید 10 نمازیں کم ہوئیں، پھر آپ لوٹے، پھر مزید کم کرائی گئی، حتیٰ کہ رہتے رہتے 5 ہو گئی. البتہ یہ کہا گیا تھا کہ ان کا اجر و ثواب 50 کے ہی برابر ہے. اس کے بعد آپ کو جنت و جہنم بھی دکھائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں بھی دیکھا تھا. ایک مرتبہ زمین پہ دیکھا تھا اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا تھا. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا، ان کی سزائیں ایسی شدید تھیں کہ روح کانپ اٹھتی ہے. آپ نے مالک کو دیکھا جو جہنم کا داروغہ تھا. وہ ہنستا ہی نہیں تھا اور نہ اس کے چہرے پہ خوشی اور بشاشت تھی. کس طرح ہنس سکتا ہے وہ جو ہر وقت ایک عذاب دیکھ رہا ہے. آپ نے ان کو دیکھا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ. ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو ان کے دوسرے آنتوں کے ذریعے سے باہر نکل رہے تھے. آپ نے سود خوروں کو دیکھا. ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ اپنی جگہ سے ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پہ پیش کرنے کے لیے لایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے. آپ نے زنا کرنے والوں کو دیکھا. ان کے سامنے تازہ اور اچھا گوشت ہوتا تھا، لیکن وہ اس کے پہلو میں پڑا ہوا سڑا ہوا اور چھچڑے جیسا جو گوشت تھا وہ کھاتے تھے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے حق حلال کی بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرنے کی بجائے بدکاری کو پسند کیا تھا. آپ نے ان عورتوں کو بھی دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد کو داخل کرتی ہیں، یعنی حاملہ تو کسی اور سے ہوئی ہوتی ہیں، شوہر کی لا علمی سے اسے کہتی ہیں بچہ تمہارا ہے. ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبھے ہوئے تھے اور انہیں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکایا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت دیکھی تو آپ خوش ہو گئے اور کہا کہ کون ہے جو یہاں نہیں آنا چاہے گا. لیکن جب آپ کو جنت کا راستہ دکھایا گیا تو آپ غمگین ہو گئے. اتنا مشکل راستہ، بہت ہمت والے اور کم ہی لوگ ہیں جو اس میں سے چل کے اس جنت تک پہنچیں گے. جہنم کا راستہ انتہائی خوشنما اور انجام انتہائی اذیت ناک.
اتنی غمگین کر دینے والی باتیں ہیں دونوں، کہ وہ جگہ جس کا انجام خوبصورت ہے، جنت ہے، راستہ بہت مشکل ہے، بہت کم ہی اتنے ہمت والے ہوں گے جو تمام مشکلات کے باوجود وہاں پہنچیں گے، اور جہنم کا راستہ انتہائی آسان، دل فریب اور خوشنما، اور بہت سے نادان لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے اس سفر کے دوران جب واپس آئے دنیا میں تو راستے میں اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا، ان کا ایک پانی کا برتن بھی تھا، قافلے والے سو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا اور دوبارہ اس کو ڈھک دیا، اور جب وہ آئے تھے آپ نے ان کو بتایا تھا ان کے پانی کے بارے میں بھی، اور ان کا ایک اونٹ کے بارے میں بتایا جو ان سے بھاگ گیا تھا، اور یہ بات آپ کی معراج کی تصدیق کرتی تھی۔ یہ قافلہ بہت دور تھا مکہ سے جس کو آپ نے دیکھا اور ان کے تمام حالات ان کو بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی نشانیاں اس رات دیکھیں، لیکن ان تمام نشانیوں کے باوجود قوم نے آپ کو جھٹلا دیا تھا۔ ایک عظیم نبی کو جنہوں نے پوری کائنات کی سیر کی، اللہ رب العزت سے ملاقات کی، سوال و جواب ہوئے، ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تو صرف طور سے کمیونیکیٹ کرتے تھے، اگرچہ کسی کا درجہ کسی سے بڑھانا مقصود نہیں، لیکن صرف اس بلندی کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ یہ واقعہ معراج ہے جو راتوں رات یہ سفر آپ نے کیا، اور فریکشن آف سیکنڈز میں یہ سفر طے ہو گیا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔